والعاقبۃ معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق تکریم واجب الاحترام حضور بقیت السلف حضرت علامہ مفتی عبدالرشید صاحب مفتی اعظم برار، ذوی الاحترام عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار علم تاجدار حرم، کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، آپ تمامی حضرات عشق و محبت میں ڈوب کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر ہماری جماعت اہل سنت کے بہت بڑے بڑے خطبہ اور دانشوروں سے آپ خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت مولانا حافظ امین رضوی صاحب، حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب اور برادر عزیز حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے آپ نے خطابات سماعت کی، اور ان سے پہلے بھی مجھے نہیں پتا کن کن خطبہ اور علماء سے آپ نے بیانات سنے ہیں، اور میرے بعد خصوصی خطاب انشاءاللہ ہم سب کے امیر عالمی خطیب انقلاب حضرت علامہ حافظ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے آپ ان کے ملفوظات حسنہ سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ حضور مفتی اعظم برار کی دعاؤں سے بھی آپ اپنے دامن کو انشاءاللہ تعالی بھریں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جتنے وقت میں حضور قائد محترم منبر پہ تشریف لانے والے ہیں، بس اتنی ہی وقت کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کہتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے،
وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی پیدائش کے مقصد کو اس آیہ کریمہ کے اندر واضح فرماتا ہے۔ انسان کی زندگی جتنی حسین ہے اتنی ہی قیمتی بھی ہے، اور جتنی قیمتی ہے اتنی حسین بھی ہے۔ شاید انسان کو اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی چیز کا نام زندگی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی چیز کا نام زندگی ہے، اس لیے کہ زندگی کی اگر انسان کے پاس کی اگر کوئی چیز کھو جائے، مثال کے طور پر دولت کھو جائے تو دولت کمائی جا سکتی ہے، اگر انسان سے زیورات کھو جائے تو زیورات پھر حاصل کیے جا سکتے ہیں، انسان کے پاس سے اگر صحت چلی جائے تو پھر صحت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی اس سرمایہ کا نام ہے کہ زندگی کا ایک سیکنڈ جو اس کی زندگی کے اندر گزر چکا ہے، اب انسان پوری دنیا کی دولت کو خرچ کر کے بھی اگر اس گزرے ہوئے سیکنڈ کو، گزرے ہوئے منٹ کو، گزرے ہوئے وقت کو واپس لانے کی کوشش کرے تو وہ واپس نہیں لا سکتا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے مجھے وصیت کی تھی کہ انسان کے پاس وقت اس تلوار کا نام ہے، وقت ایسی دو دھاری تلوار کا نام ہے، اگر انسان نے وقت کا صحیح استعمال نہ کیا تو وقت تو اس کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ ہاں جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، دنیا کی وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال نہ کیا وہ قومیں زندہ درگور کر دی گئی، وہ قومیں زندہ جلا دی گئی، ان کی داستانیں تک مٹا دی گئی، ان کی قبروں کے نشان تک مٹا دیے گئے۔ زندگی کتنے قیمتی سرمایہ کا نام ہے، اندازہ تو کریں، اللہ قادر و قیوم ہے، ہر نعمتیں بار بار ہر نعمت بار بار عطا کرتا ہے، نعمتوں کو بار بار دیتا ہے، لیکن وہ اللہ جو قادر و قیوم ہے اس نے اعلان کر دیا زندگی کی یہ نعمت تمہیں بار بار نہیں دی جائے گی، یہ دنیا کی زندگی تمہیں پہلی اور آخری مرتبہ دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی تمہیں دنیا کی زندگی نہیں ملی تھی، اس کے بعد بھی تمہیں دنیا کی زندگی نہیں ملے گی، یہ دنیا میں پہلی مرتبہ آئے ہو اور دنیا میں آخری مرتبہ آئے ہو، اس سے پہلے دنیا میں نہیں آئے تھے، اس کے بعد پھر دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کسی بھی معاملے میں انسان کو پہلا اور آخری چانس دیا جائے تو وہ کام انسان کتنا سنبھل کے کرتا ہے، وہ کام انسان کتنا سنبھل کے کرتا ہے، کتنی احتیاط سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے ہاتھ میں اللہ اکبر اگر قلم دے دیا جائے اور کہا جائے کہ پہلی اور آخری مرتبہ چانس ہے، اس پر جو چاہو لکھ دو تمہیں وہی ملے گا، اور اگر تم نے جو لکھا اس کے سوا نہیں ملے گا تو بتاؤ انسان قلم پکڑتے وقت اس کا ہاتھ کتنا کانپے گا، انسان لکھنے سے پہلے کتنا سوچے گا، کتنا غور کرے گا کہ پہلی اور آخری مرتبہ چانس ملا ہے، جو لکھوں گا وہی ملے گا اور جو نہ لکھ سکا وہ نہیں ملے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پکار کر کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تم سے امتحان دیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا میں کھیل کے لیے نہیں، یہ دنیا میں کود کے لیے نہیں، یہ دنیا میں حرام کھانے کے لیے نہیں، یہ دنیا میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، یہ دنیا میں کسی کی غیبت کے لیے نہیں، یہ دنیا میں کسی کی چغلی کے لیے نہیں، یہ دنیا میں کسی کے لیے اللہ پر تباہی کے پلان کے لیے نہیں، یہ دنیا میں کسی
کسی سے نفرت کے لیے نہیں، یہ دنیا میں کسی سے عداوت کے لیے نہیں، یہ دنیا میں کسی سے حسد کے لیے نہیں، یہ دنیا میں کسی سے بغض کے لیے نہیں، یہ دنیا میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں، یہ دنیا میں تاش کے پتے کھیلنے کے لیے نہیں، یہ دنیا میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں، یہ دنیا میں گناہ کرنے کے لیے نہیں، یہ دنیا میں پاپ کرنے کے لیے نہیں، یہ دنیا میں برائی کرنے کے لیے نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھیجا ہے صرف اچھے عمل کے لیے، دنیا میں بھیجا ہے نیکی کے لیے۔ اے انسان، اگر تو نے اس زندگی کا صحیح استعمال نہ کیا، اس زندگی میں تو نے نیکی نہیں کی، تو یاد رکھ موت کی تلوار تیرے سر پہ لٹک رہی ہے، موت کی تلوار تیرے سر پہ لٹک رہی ہے۔ جس دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، تو روتے روتے دنیا میں آیا تھا اور روتے روتے دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر ہمارے کان ہوتے کان تو جنازے میں رونے والے انسان کی آو فغاں کو سنتے تو شاید ہم دنیا کے کاروبار چھوڑ کر کے ہم جنگلوں میں بسیرا کر لیتے۔ لیکن قدرت نے ہم پہ احسان کیا کہ مردہ جنازے میں جو فریاد کرتا ہے اس فریاد کو ہم سن نہیں پاتے، لیکن اس کی فریاد غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مردے کو جنازے میں رکھ کر کے اس کو سجا سوار کر کے شہر خموشہ کی طرف قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، بیٹا روتا ہے میرا باپ گیا، بھائی روتا ہے میرا بھائی گیا، باپ روتا ہے میرا بیٹا گیا، بیوی روتی ہے میرا شوہر گیا۔ اس وقت جنازے میں جانے والا مردہ یہ تم سے پکار پکار کر کہتا ہے میری میت پہ رونے والوں، میری میت پہ مت رونا بلکہ اپنے احوال پہ رو، یہ فریب والی دنیا نے مجھے فریب دیا، یہ مکار دنیا نے میرے ساتھ مکر کیا، اس نے مجھے اچھے کام کرنے نہیں دیے۔ میں جاتے جاتے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جیسے میں دنیا کے فریب میں رہا، دنیا کے مکر میں رہا، تم نے دنیا کے مکر و فریب میں نہیں رہنا، تم نے کچھ اچھے اعمال کرنا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مردہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہم اپنے آپ پہ رونے کی بجائے ہم مردوں پہ روتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ فرماتے ہیں جس کا جسم مرے اس پہ کیا رونا، جن کے دل مر چکے ہیں رونا ہو تو ان پہ رو لو۔ اس لیے کہ جسم مرنے کا اتنا نقصان نہیں ہے لیکن دل کے مرنے کا نقصان ہے، اس لیے کہ جس کا جسم مر جاتا ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، جس کے دل مر جاتے ہیں وہ غیبت کرتے ہیں، جس کا جسم مر جاتا ہے وہ چوری نہیں کرتا، جس کے دل مر جاتے ہیں وہ چور بن جاتا ہے، جس کا جسم مر جاتا ہے وہ نماز سے نفرت نہیں کرتا، جس کے دل مر جاتے ہیں وہ نماز سے جی چراتا ہے۔ لوگوں کے دل مردہ ہو گئے، لوگ جسموں کی میت پہ روتے ہیں، دلوں کی میت پہ کون روئے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک ہزاروں عاشقان رسول حضرت غازی اسلام غازی عبد الرحمن دولہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم سب، میں اور آپ بھی اپنے اعمال کا احتساب کریں۔ آؤ آؤ آج ایک ایسا آئینہ دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں، اللہ ہم سب کی آخرت کو سنوار دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کیوں آئے تھے؟ دنیا میں آخرت سنوارنے آئے تھے، دنیا میں نیک عمل کرنے آئے تھے، دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے تھے۔ اللہ اکبر، ہم زندہ ہیں نا، ایک وقت ہم پہ ایسا بھی آئے گا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر اپنے خطبے میں اپنی قوم سے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں موت کی تلوار تمہارے سر پہ لٹک رہی ہے اور تم کھیل کود میں مصروف ہو۔ روزانہ قبر تم کو ایک دن میں 36 مرتبہ آواز دیتی ہے، دنیا کے کھیل کود میں غافل انسان، تجھے میرے اندر ایک دن آنا ہے۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں بلاؤں کا گھر ہوں، میرے اندر سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہے، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ افسوس، قبر تو انسان کو یاد کرتی ہے، انسان قبر کو یاد نہیں کرتا۔ میں اور آپ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے انتقال کے موقع پہ دیکھا کہ چند صحابہ مل کر ان کی قبر کھوج رہے تھے۔
اللہ کے رسول قبر کو دیکھ کر اتنا روئے صحابی رسول بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا جابر کہتے ہیں حضور نے قبر کو کھودتا ہوا دیکھ کر اتنے آنسو بہائے کہ جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے وہ پوری مٹی حضور کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ جس رسول کے قدموں کی برکت سے قبر کشادہ ہو جاتی ہو، وہ رسول اگر قبر کو دیکھ کر رو رہے تو امت کے لیے اس میں درس کی بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول قبر کو کھودتا ہوا دیکھ کر کے روتے ہیں، اور جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا آخرت میں کامیاب ہو گیا، جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں ناکام ہے۔ ہم نے قبر کے لیے کیا پلان بنایا؟ نرم گدوں پر گناہوں کی محفلیں سجانے والوں، کبھی ہم نے سوچا آج نرم گدے پر لیٹے ہیں کل قبر میں بھی لیٹنا ہوگا؟ بولو قبر سے نجات کس کو ہے؟ قبر سے بچنا کس کو ہے؟ افسوس دنیا کی رنگریزیوں میں ہم قبر کو بھول گئے، ہمیں سب کی فکر ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب کی فکر کرنے والوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی فکر کرو، اے ایمان والو تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کون سا گناہ ہے جو اپنی زندگی میں موجود تھی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبرستان جاتے اتنا روتے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی جان نکل جائے گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ آخرت کا یعنی میدان محشر کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے حبیب کو فرماتے ہوئے سنا عثمان قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ قبر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر عذاب دینے کے لیے جو فرشتے ہیں وہ گونگے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، وہ اندھے بھی ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہے کہ وہ تمہیں دیکھ کے ترس کریں، ان کے کان نہیں ہے کہ وہ تمہاری آفت فغاں کو سنے، وہ تم سے بات بھی نہیں کریں گے جو عذاب کے لیے مقرر ہے۔ دل کے کانوں سے سننا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے دل کے کانوں سے سنو، میرے آقا علیہ السلام کے دیوان و مسند احمد میں بھی موجود ہے، الفاظ الگ ہوں گے لیکن مفہوم یہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جتنے گناہ ہوں گے اتنے ہی فرشتے عذاب کے لیے مقرر ہوں گے، انسان کی جتنی بد اخلاقیاں ہوگی اتنے ہی عذاب کے فرشتے اس پر مقرر ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ جتنے بد اخلاقیاں اور جتنے جرائم ہوں گے اتنے سانپ اس پر مسلط ہوں گے۔ ہائے ہائے، ذرا صبح سے لے کے شام تک میں بھی اور آپ بھی اپنے گناہوں کی کوئی فہرست تو بنائے، کوئی لسٹ تو بنائے۔ نیکیوں کی فہرست ہم نے بنائی، کبھی گناہوں کی فہرست نہیں بنائی۔ ہم نے کتنے جرائم کی صرف ایک دن میں ہم کتنے پاپ کرتے، ایک دن میں ہم کتنے گناہ کرتے، ذرا بتاؤ 100 کارڈ متقی بننے والوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم ایک دن میں کتنے پاپ کرتے ہیں، اور اتنی تعداد میں سانپ ہیں، اتنی تعداد میں اللہ کا عذاب دینے کے لیے فرشتے۔ یہ کسی خطیب کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ کسی ادیب کے جواہر پارے نہیں ہے، معاذ اللہ یہ کسی فلسفی کا کال نہیں ہے کہ تم اس میں تعویل کے رستے نکالو۔ یہ فرمان اس صادق و مصدوق سچے سچے نبی کا ہے جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا۔ سوچو کہ اپنا یہ نازک جسم، یہ اپنا کمزور جسم جو مئی کی گرمی بغیر پنکھے کے نہ سو سکے، جو مچھر کے ڈنک پر بے قرار اور بے چین ہو جائے، جو بچھو کے ڈنک سے کودنے پھاندنے لگے،
ہائے ہائے جو جسم اگر بتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جب اس پر عذاب کے فرشتے قبر میں مسلط ہوں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ کتنا اچھا لگتا ہے لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے، کتنا اچھا لگتا ہے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے۔ کبھی سوچا لوگوں، دنیا تو اتنی بے وفا ہے، دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ جو وفا کی قسمیں کھاتے ہیں وہ میت میں بھی شریک نہیں ہوتے، جو شریک ہوتے ہیں منہ پہ منو مٹی ڈال کر ایسے پلٹتے ہیں جیسے پہچانتے نہیں۔ اس بے وفا دنیا سے دل لگایا، دکانوں میں ڈوبے رہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالا، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ ہائے قبر کو بھول گئے، قبرستان گئے، مکان دکان کی باتیں کرتے گئے، باتیں کرتے نکل گئے۔ کبھی سوچا ہزاروں اٹھتے ہوئے جنازے دیکھنے والوں، اپنے کندھوں پر سینکڑوں درجنوں کو سوار کر کے قبروں میں داخل کرنے والوں، کیا کبھی تم نے سوچا کہ آج میں کسی کو جنازے میں رکھ کر لے جا رہا ہوں، کل اسی جنازے کے اندر مجھے بھی رکھ کر کے لے جایا جائے گا اور مجھے بھی اسی کالی کوٹری میں 2 گز زمین میں لٹا دیا جائے گا جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ 10 بائی 10 کے پلنگ پہ لیٹ کر پاپ کرنے والوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے والوں، وہ قبر بھی یاد ہے جہاں کروٹ بھی نہیں لے سکو گے۔ پاپ ہی پاپ، گناہ ہی گناہ، برائیاں ہی برائیاں۔ جب کبھی اس طرح کی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یار اتنا تو نہ ڈراؤ، کیا اللہ کریم نہیں؟ ہم کہتے ہیں بے شک۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے تفسیر علم نشرہ جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جب قوم جرائم پر دلیر ہو جائے اس وقت فضیلتوں کی روایتیں سنا کر انہیں غافل کرنا یہ تو شیطانی کام ہے۔ آپ کہتے ہیں اتنا تو نہ ڈراؤ کہ اللہ کریم نہیں، ہم کہتے ہیں بے شک خدا کریم ہے، رحیم ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، مولانا آپ اتنا ڈراتے؟ یاد رکھیں حضرت امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں اللہ کو کریم و رحیم جان کر گناہ کرنے والا شیطان کے مکر میں مبتلا ہے۔ وہ خدا کی شان کریمی اور رحیمی کی بات کرتا ہے، وہ پاپ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، مگر غیرت والا بھی ہے، اس کی غیرت سے ڈرو۔ اب آئیے ذرا دل کے کانوں سے تشریح کے ساتھ میرے الفاظ کے جامع میں حدیث پاک سنو، اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث پاک تشریح کے طور پر سنا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا۔ آپ کیا کہتے ہیں اللہ کریم ہے اس میں پاک کرو گے، اللہ رحیم اس میں گناہ کرو گی؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمہ فرماتے ہیں خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اس کی شان کریمی کا مذاق مت اڑا، اس لیے کہ تو نے خدا کو کریم جان کر کے گناہ کیا، تو نے خدا کو قادر جان کر کے زہر کیوں نہیں کھایا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ کو معاف کر دے گا تو وہ قادر ہے، وہ زہر کھانے کے بعد بھی تجھے زندگی دے گا، لیکن تو نے قادر سمجھ کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو کریم جان کر کے گناہ کرتا ہے۔ بعض بدبخت تو یہ تک کہتے ہیں کہ خدا حشر میں پوچھے گا زاہدوں سے گناہ کیوں نہ کیا، کیا خدا کریم نہ تھا؟ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ انسان گناہ کے لیے نہیں، انسان نیکیوں کے لیے زمین پر آیا ہے، بطور امتحان آیا ہے۔ اور اگر آپ شان کریمی کی بات کرتے تو ذرا اس کی غیرت بھی سن لیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، ایمان کے کانوں سے سننا، دلوں میں ہاتھ رکھ کر کے سننا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، اس ذات کا نام جناب سعید ہے، اور یہ سعید کون ہے؟ جن کو کسی منبر کے خطیب نے نہیں، جلسے کے ناظم نے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے جناب سعید کو سید الانصار کا لقب عطا کیا۔ یہ سعید کون ہے؟ سید الانصار، انصار کا سید۔ اور انصار کون ہے؟ حضور جب ہجرت کر کے آئے تو حضور کی نصرت اور مدد کرنے والوں کو انصار کیا۔
سید الانصار جناب سعید، ان کا انتقال ہوا. پہلی بات تو وہ صحابی ہیں، اور صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ انبیاء کے بعد روئے زمین پر ایسی شان والی مخلوق نہ پشت زمین نے دیکھی ہے، نہ چشم فلک نے دیکھی. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے نبی کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے. یہ عقیدہ ہمارا ہے. لیکن سنو سنو، میرے اللہ کی شان غیرت، میرے اللہ رب العزت کی شان غیرت، وہ غیرت والا کیسا ہے؟ یہ جناب سعید سعید بندوں کی عبرت کے لیے، بندوں کو کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے، بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، بندوں کو دعوت عبرت دینے کے لیے کیسے جلوے دکھائے جاتے ہیں. حضرت سعید سید الانصار کا وصال ہوتا ہے، اور وصال ہوا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ جب ان کی روح آسمانوں کی طرف جانے لگی تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سعید کی روح کو دیکھ کر عرش خوشی سے جھومنے لگا. کوئی معمولی آدمی ہے سعید؟ عرش جس کی روح کو دیکھ کر جھومے. تیسری بات، حضرت سعید کے جنازے میں 70,000 فرشتے زمین پر آئے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شان کے بزرگ ہے. پہلے تو جہاں صحابیت کا کی بات آ گئی تو بات ہی ختم ہے. سب سے بڑی منقبت کا نام صحابیت ہے. کسی کو آپ نے صحابی کہہ دیا، اب چاہے آپ اشعار لکھے یا نہ لکھے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی منقبت ہو نہیں سکتی. کیونکہ جس کو صحابی کہا اس کے لیے قرآن خود منقبت خالی کرتا نظر آتا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا. یہ مقام صحابیت ہے. صحابیت کا مقام کیا ہے لوگوں کو کیا پتا؟ آج چھوٹے چھوٹے چھوکرے جنہیں استنجا کا طریقہ نہیں آتا وہ صحابہ پہ کلام کرتے ہیں. تاریخ میں تو یہ لکھا ہے اور یہ تاریخ میں تو یہ، اور تو تاریخ پہ ایمان لایا کہ قرآن و حدیث پہ ایمان لایا. آپ صحابیت کے مقام کو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بڑے بڑے اولیاء پوری زندگی دعائیں کرتے رہے، مولا ایک بار خواب میں تیرا حبیب دکھا دے. بڑے بڑے اولیاء یہ دعا کرتے رہے زندگی میں کہ ایک بار خواب میں تیرے حبیب کا جلوہ دکھا دے. ارے جو محبوب کو خواب میں دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، صحابہ وہ ہے انہوں نے خواب میں نہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سے اب پتہ چلا صحابیت کیا چیز ہے. لوگ کوئی اگر کہہ دے کہ میں نے خواب میں دیکھا تو لوگ اس کی آنکھیں چومتے، تو نے یار کا جلوہ دیکھا. انہوں نے تو رسول اللہ کو آنکھوں کی آنکھوں صرف دیکھا ہی نہیں، حضور کے پیچھے چلے، حضور کی دعوتیں کی، حضور علیہ السلام کی خدمت کی، حضور کی نالین اٹھائی، حضور نے ان کو دیکھ کے مسکرایا، حضور نے ان کے نام لے لے کر کے پکارا. حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کاش نبی کے کتے کا نام جامی ہوتا، اسی بہانے نبی کی زبان پر میرا نام آ جاتا. حضور جس کا نام لے لے، حضور جس کا نام لے لے، جامی کہتے ہیں کہ کاش کتے ہی کی حیثیت سے میرا نام آتا، مگر یار کی زبان پہ نام تو آتا. عاشقوں کی طبیعت یہ ہے. آج بڑا فتنوں کا دور ہے، صحابہ کرام کی عصمت پہ حملے ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کے نام پہ اہل بیت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، نہ صحابہ کے دشمن ہیں نہ اہل بیت کے دشمن ہیں. اس لیے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو حلال ہی نہیں ہوتا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم. یہ ہمارے صرف جذبات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب کسی بچے کے نسب میں شک ہوتا تو ہم علی کی محبت سے اس کا امتحان لیتے. اگر علی سے پیار کرتا تو سمجھ جاتے کہ نسب پرفیکٹ ہے، اور
علی سے محبت کی بات نہیں کرتا تو سمجھ جاتے کہ باپ ہو کر بھی گڑبڑ۔ یہ صحابہ کا نظریہ۔ اب بتائیں جب علی کا وفادار نہیں ہوتا غیر شریف آدمی تو غیر شریف نبی کا وفادار کیسے ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں یار محبت کی بات کرو، میں کہتا ہوں محبت تو شرافت سے ملتی ہے۔ درود شریف پڑھ لیا۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو بات یاد رکھیں، جو زنا کی اولاد ہوگا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مطاع کی اولاد ہوگا وہ صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم ادھر والے نہیں ادھر والے ہیں۔ اہل سنت کے نام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے، اطاعت رسول اللہ۔ نجم ہے اور راو ہے، اس لیے آگاہ رہنا، دونوں کان ہوشیار رکھنا، دونوں آنکھیں کھلی رکھنا۔ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کی وجہ سے قابل تعظیم ہے، اور اہل بیت حضور علیہ السلام سے نسب کی وجہ سے قابل تعظیم ہے۔ دونوں کا احترام ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدنا جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روح آسمان پہ جاتی ہے، عرش جھومنے لگتا ہے۔ خبر کس نے دی؟ غیب نبی مصطفیٰ جان رحمت نے دی۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ خبر کس نے دی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے دی۔ اور ایک بات ذمہ داری سے کر دوں، مفتی اعظم برار موجود ہے، غلطی کروں تو اصلاح کریں گے۔ 70,000 فرشتوں کا آنا ہمارے لیے اتنی فضیلت کی بات نہیں ہے جتنا مصطفیٰ جان رحمت کی آمد فضیلت کی بات ہے۔ بھئی جس کے جنازے میں حضور خود آ جائے، پھر 70,000 فرشتوں سے بڑھ کر کیوں کی ساتھ رکھے نا؟ اس لیے کہ کجا فرشتے اور کجا محبوب رب العالمین، ارے وہ تو عام فرشتے ہیں، جو فرشتوں کا سردار ہے اس کا جی بھی سدرہ پر نہیں لگتا، وہ بار بار تمنا کرتا ہے اللہ کوئی حکم دے تو بہانے سے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ لوگ کہتے مولانا یہ سنی مدینے کی باتیں اتنی کیوں کرتے؟ ہم کہتے ارے ہم کیا، وہ سدرہ والا بھی مدینے کے بغیر نہیں لگتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی۔ سدرے والے کو بھی چین نہیں آتا مدینے کے بغیر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اور چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغے سدرہ، چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغے سدرہ، پرسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ سرکار نے فرمایا 70,000 فرشتے سعید کے جنازے میں آئے۔ سعید کے جنازے کو جاتا ہوا دیکھ کر، روح سعید کو دیکھ کر عرش جھومنے لگا۔ نبیوں کا امام، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، طٰہٰ و یاسین، صاحب قرآن مصطفیٰ جان رحمت ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول جناب سعید کے جنازے میں شریک میں سوچو، جس کا نام جنازے پہ پڑھ دو تو میت کی مغفرت ہو جائے گا۔ وہ خود جانے دعا، جانے ایمان، جانے عبادت جناب سعید کے جنازے میں ہے، لیکن جناب سعید کی قبر میں ان کو رکھ دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی۔ سنیوں حقیقتوں پہ بھی ذرا نظر رہے، بہت کہانی کس سے سن چکے ہم، تھوڑا ذرا ان پر بھی نظر رہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک معاف کرنے والا ہے، مگر اس پہ بھی نظر رہے۔ حضور بخشوا لیں گے، بے شک بخشوائیں گے، مگر ذرا اس پہ بھی نظر رہے۔ جنت ہمارے باپ کی ہے، بالکل آپ کے باپ کی ہے، مگر اس پہ بھی نظر رہے۔ جو کہنے جا رہا ہوں، سرکار نے جس جنازے میں شرکت کی اور جناب سعید کو قبر میں رکھ دیا گیا، صحابہ کرام کہتے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضور کے چہرے پہ آثار نظر آنے لگے، وہ آثار خوشی کے نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام
چہرے پر بظاہر پریشانی کے آثار تھے، اللہ کے حبیب کے چہرے پہ ہم نے پریشانی کے آثار دیکھے، پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے بھی تکبیر پڑھی، حضور نے تسبیح پڑھی، ہم نے بھی تسبیح پڑھی، تسبیح پڑھی گئی، تھوڑی دیر گزری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، حضور کا چہرہ خوشیوں سے تمتمانے لگا، جیسے کوئی گلاب کھل گیا یا 14ویں رات کا چاند ہو، سرکار کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہم نے پوچھا آقا کریم آقا، بندہ پرور آقا، کرم نواز آقا، آپ سعید کی قبر پر کھڑے تھے تو آپ کے چہرے پر کچھ آثار خوشیوں کے تو نہ تھے، بظاہر پریشانی کے آثار تھے، حضور کیا ہوا تھا؟ کریم آقا غیب کا نبی فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر، کس پر؟ نیک، جس کی روح کو عرش دیکھ کے جھومے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے امام الانبیاء جس کے جنازے میں شرکت کریں، اور حضور جس کو نیک کہیں، سرکار جس کو نیک ہے، فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی، قبر نے سعید کو دبایا، قبر نے سعید کو دبایا۔ ملا علی قاری نے اس کی بہت پیاری تشریح توضیح کی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر میں آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے حکم سے بیٹھا ہوں، اگرچہ میں نصیحت کے قابل نہیں ہوں بلکہ اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہوں آپ سب کے ساتھ۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو قبر نے دبایا، حدیث کے ظاہری الفاظ کا مفہوم ہے قبر نے تمہارے اس بھائی کو دبایا، نیک بھائی کو، اس کی قبر اس پہ تنگ ہو گئی، اس کی قبر اس پہ تنگ ہو گئی۔ جب قبر نے اس کو دبایا تو میرے چہرے پہ آثار ظاہر ہوئے، سعید کو دبایا جا رہا ہے، اس نیک کو جس کی روح کو دیکھ کے عرش جھومتا ہے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آتے، قبر دبا رہی ہے، تنگ ہو گئی ہے قبر۔ پھر میں نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی جو تم نے دیکھا، اور پھر میری دعا سے اس کی قبر کشادہ ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب معلوم کیا گیا کہ اتنا نیک آدمی جسے رسول اللہ نیک ہے، جسے اللہ کے رسول نیک فرمائے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، کتنے نیک ہوں گے؟ پہلے تو صحابی، قبر دبانے کی وجہ کیا تھی؟ قبر تنگ پڑنے کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا گیا کہ وہ بکریاں چراتے تھے، اور جنگلوں میں جب بکریاں چراتے تھے تو بکریاں جو پیشاب کرتی تھی، وہ پیشاب کے چھینٹے ان کے بدن پہ لگ جاتے تھے، جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے بچ نہیں پاتے تھے، تو بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے وہ بچ نہیں پاتے تھے، صرف اسی وجہ سے ان کی قبر تنگ ہو گئی اور قبر نے دبانا شروع کیا۔ تھوڑا سا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، اللہ کے حبیب آئے، اگر وہ بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچیں تو قبر ان کی تنگ ہوتی ہے، قبر ان کو دباتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہاں بکری کا پیشاب نہیں ہے، یہاں تو زنا کے اڈے ہیں، یہاں تو شراب کے اڈے ہیں، یہاں تو ناپ تول میں کمی ہے، یہاں تو ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالنا ہے، یہاں تو گھنٹوں گھنٹوں کمروں میں بیٹھ کے، مسجد کے حجروں میں بیٹھ کے، مسجد کے صحن میں بیٹھ کر، مدرسوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، حتیٰ کہ اللہ اکبر ہم کہاں کہاں بیٹھ کر، آستانوں پہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے، چغلی کرتے، ایک دوسرے کی آبرو پہ حملہ کرتے، اپنی قبر میں اپنا خون کیا۔ کوئی مقام پا سکتا ہے صحیح جیسا؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار، دن ڈلا ہوتے نہیں ہوشیار، وہ بکری کا پیشاب جو ایک مٹھی ایک چلو پانی سے دھلا جا سکتا ہے، بکری کا پیشاب جو ایک چلو ایک مٹھی پانی سے دھلا جا سکتا ہے، اگر اس کے چھینٹے صحابی کے بدن پہ لگ جائیں تو وہاں قبر تنگ ہوتی ہے۔ وہ گناہوں کے دھبے جو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا، جو ہمارے دلوں پہ لگے ہوئے نا وہ دھبے، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟
آپ نے کھیل سمجھ رکھا ہے قبر کو. اگر قبر کھیل ہوتی نا کھیل، جو کھیل سمجھ رکھا ہے دنیا کی محبت میں قبر کو بھولنے والوں. سوچو تو صحیح، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ سعید جیسے صحابی کی قبر تنگ ہوئی صرف بکری کے پیشاب کے چیٹوں کی وجہ سے. اپنی زندگی میں کتنے جرائم، اپنی قبر کا حال کیا ہوا؟ وہاں تو کوئی مددگار بھی نہیں. ماں گھر میں رو رہی ہے، بچے گھر میں رو رہے، قبر میں کوئی نہیں آنے، قبر میں کوئی مدد نہیں کرنے والا. اور جو مدد کرنے آئے گا اس کے ساتھ آپ نے رشتہ کیا بنایا ہے؟ داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکا، ان سے رشتے کو کمزور کیا. لڑکوں کی لڑکیوں کے چہروں پہ بد نظری کی، ان سے رشتے کو کمزور کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں رات کی تاریکیوں میں زنا کے مناظر دیکھتے رہے، جھوٹ بول بول کے رسول پاک کے دل کو تکلیف پہنچاتے رہے، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن کے حضور علیہ السلام کے دل کو چھلنی کرتے رہے. لیجیے ہمارے قائد محترم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، سنی اجتماع، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں سب لوگ، درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين. لیجیے استاذ گرامی، عالمی خطیب انقلاب حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ہمارے درمیان جلوگر ہو چکے ہیں، اور اب حضرت کی آمد کے بعد کچھ لب کشائی کرنا یہ بے ادبی سے بہت قریب ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ اسی مرد قلندر کی تربیتوں کا نتیجہ ہے جب آپ کی کبھی کبھی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کوئی بے ادبی ہو، بلکہ اللہ رب العزت محبوب کے ذریعے سے یہ پیغام دے کر کے ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ جب اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسی غیرت کی جاتی ہے تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں پلٹ آئیں. قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پلٹو دوڑو اللہ کی طرف. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. جب تک کہ روح کا رشتہ جسم سے جڑا ہوا ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے. ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں، سچی توبہ کر لیں. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا پھر اس کے بعد توبہ کا موقع میسر نہیں آئے گا. آؤ اللہ سے صلح کر لیں. اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے اللہ سے صلح کر لیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کے آخری پہر میں اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. اور ہر سورج غروب ہوتے وقت قدرت کی چادر رحمت پھیلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دن کے پاپیوں سورج غروب
بولنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہاری مغفرت فرما دوں۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ رحیم و کریم ہے، ستار و غفار ہے۔ آؤ آؤ سچی توبہ کر لو، زندگیاں بدل لو، اس لیے کہ قبر کی وادی بہت قریب ہے، قبر کی منزل بہت قریب ہے۔ جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس وقت چند گھنٹے بھی رشتے دار کمرے میں رکھنا، گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ آخر قبر ہے، آخر موت ہے، اس لیے موت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں۔ اللہ ہم سب کو آخرت اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ اس شہر اچل پور کے اندر سنی دعوت اسلامی کے 2 مدرسے چلتے ہیں، ایک تو جامعہ گلشن فاطمہ جس کی رضا پوشی کل جو ہے وہ 16 بچیوں کی ہوئی، اور آج انشاءاللہ آج دستار کا پروگرام جو ہے وہ لڑکوں کے مدرسے کا جو مدرسہ چلتا ہے اس کی دستار کا پروگرام ہے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ جو لوگ کل محفل میں موجود تھے ان کو کل بتایا تھا ہم نے کہ ہمارے قائد محترم کی سرپرستی میں بفضل تعالیٰ پورے ملک ہندوستان میں 15 انگلش اسکولیں چل رہی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے کہ کل آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسکول کے ذریعے سے اگر بے دینی پھیل رہی ہے تو اس کا رونے کی بجائے کیوں نہیں ہم خود ایسا اسکول قائم کریں جس سے دین کو فروغ نصیب ہو، جس سے ایمان کو تقویت نصیب ہو۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے اسکولوں کے اندر آغاز اللہ کے کلام سے ہوتا ہے، قصیدہ بردہ شریف سے جو ہے وہ اسکولوں کا آغاز ہوتا ہے، اور بفضل تعالیٰ 50 سے زیادہ دارالعلوم الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چل رہے ہیں۔ حضور قبلہ قائد محترم کی سرپرستی میں آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج آپ ایک ایسے قائد، ایک ایسے خطیب انقلاب آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں جس کی خطابت نے دنیا کے اندر عشق رسول کے حوالے سے انقلاب برپا کیا ہے۔ ان کو سن سن کر کئی بے زبانوں کو زبان مل گئی ہے۔ آج الحمدللہ آپ ایسے خطیب کو سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی کاروائی ابھی آگے بڑھے گی، لیکن میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آگے کوئی اور پروگرام کرنے کی بجائے ہم سارے پروگرامات حضرت کے خطاب کے بعد کرتے ہیں، کیونکہ سننے کا ماحول ہے۔ بولو ہے کہ نہیں سننے کا ماحول؟ ویسے الحمدللہ ودربھ کا علاقہ جو ہے نا، یہ برار کا علاقہ جہاں حضور مفتی اعظم کے قدم لگے ہوں، جہاں کابرین کے قدم لگے ہوں، یہ سرزمین کو اللہ نے محبتوں کی زمین بنایا ہے، اور بلکہ مفتی اعظم ہند سے پہلے مجاہد اسلام کے قدم لگے ہیں، غازی شاہ عبد الرحمان دولہ یہ علی کے بیٹے کے قدم لگے ہیں، جہاں کے چپے چپے پہ شہید آرام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ کبھی کبھی زمین پہ چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کسی شہید کے مزار پہ پیر نہ پڑ جائے، اتنی کثرت کے ساتھ یہاں شہداء کے مزار ہے، یہ شہداء کی زمین ہے، یہ اللہ والوں کی زمین ہے، یہ اہل محبت کی زمین ہے۔ الحمدللہ یہاں حضور قائد محترم تشریف لائے ہیں، سننے سنانے کا ماحول ہے، دور تک لوگ کھڑے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ سے دلی ہمدردی کی بنیاد پہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کب تک کھڑے رہیں گے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، وہ حضرات بھی بیٹھ جائیں، بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ، کیونکہ بیٹھ کے سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یقیناً چادریں کم پڑ گئی ہوگی، بچھات وہاں تک نہیں ہوگی، ہمیں اس کا احساس ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ بچھات کم پڑ گئی ہے، اور آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو سننے سنانے کا بہترین ماحول ہے، ایسے ماحول میں دستار بھی بعد میں ہوگی اور پھولوں کی رسومات بھی بعد میں ہوگی۔ آئیے اس خطیب انقلاب کو سنتے ہیں جس کی گفتگو کو سن کر انگریز بھی روتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز تو انگریزی بولتا ہے نا، اردو سن کر کے وہ روتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو زبان سے نکلتی ہے وہ زبان تک رہ جاتی ہے، لیکن جو دل سے نکلتی ہے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو آئیے جو خطیب صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے بولتا ہے، جس کی آواز صرف کانوں تک نہیں بلکہ دل کے اندر اترتی ہے، آئیے جس خطیب نے ہزاروں وہ جوان جو ٹوپیاں پہننے کے لیے شرماتے تھے ان کو عمامے پہنا دیے، ہاں جو ماں باپ کے ساتھ دشمنی کرتے تھے ان کو ماں باپ کی محبت کا دائی بنا دیا، وہ لوگ جو قلبوں میں اپنی رات
راتوں کو گزارتے تھے، ان کو مصلی پہ بیٹھنے کا جس کی خطابت کو سن کر جذبہ پیدا ہوا ہے، آئیے وہی خطیب کو ہم دعوت دیتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ التماس کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے امیر کو ہمارے خضر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، اور یہ جو درخت انہوں نے لگایا ہے سنی دعوت اسلامی کی شکل میں، اللہ اس کے پھل آج جو ہماری نگاہوں کے سامنے یہ ثمربار ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ سب کو اور پوری امت کو عطا فرمائے، اور سنی دعوت اسلامی کا پیغام اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک عام سے عام فرمائے۔ اللہ رب العزت پنج تن پاک کا صدقہ، خلفائے راشدین کا صدقہ، اس زمین پہ آرام کرنے والے جملہ شہداء کا صدقہ ہمارے امیر کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ یقیناً ہم ہی جانتے ہیں کہ حضرت کی طبیعت علیل تھی، کل حضرت نے معذرت کر لی تھی، لیکن جب گزارش کی گئی تو علالت کے باوجود بھی حضرت تشریف لائے۔ اس وقت تو چند مہینوں سے بلکہ کچھ اور زیادہ حضرت کی طبیعت میں کچھ علالت ہے، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے امیر کو شفا عطا فرمائے، اس لیے کہ ایسی ہستیاں روز روز نہیں پیدا ہوتی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ چمن میں دیداور پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ صرف عالم نہیں بلکہ عالم گر ہیں، یہ صرف خطیب نہیں بلکہ خطیب گر ہیں، یہ صرف شاعر نہیں بلکہ شاعر گر ہیں، یہ عاشق رسول صرف نہیں بلکہ عاشق رسول گر ہیں۔ آئیے جن کے سر پر حضور مفتی اعظم کا خصوصی کرم ہے، غوث الاعظم کی خصوصی نگاہ ہے، سرکار غریب نواز کی خصوصی نگاہ عنایت ہے، ہم اپنے امیر کو دعوت دیتے ہیں، کسی کی جے بھی جائے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، نعرے تکبیر، ایسے نہیں عاشقوں کی طرح نعرے تکبیر، سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، آخر تک سب کے ہاتھ اٹھے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔